اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کا خاکہ، اشوک کمار۔ نجم الحسن جب دیویکا رانی کو لے اڑا تو بمبئی ٹاکیز میں افراتفری پھیل گئی۔ فلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ چند مناظر کی شوٹنگ پایۂ تکمیل کو پہنچ چکی تھی کہ نجم الحسن اپنی ہیروئن کو سلیولائٹ کی دنیا سے کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں لے گیا۔ بمبئی ٹاکیز میں سب سے زیادہ پریشان اور متفکر شخص ہمانشو رائے تھا، دیویکا رانی کا شوہر اور بمبئی ٹاکیز کا دل و دماغ پس پردہ۔ ایس مکھرجی مشہور جبلی میکر فلم ساز اشوک کمار کے بہنوئی ان دنوں بمبئی ٹاکیز میں مسٹر ساوک واچا ساؤنڈ انجینئرنگ کے اسسٹنٹ تھے۔ صرف بنگالی ہونے کی وجہ سے انہیں ہمانشو رائے سے ہمدردی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح دیویکا رانی واپس آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آقا ہمانشو رائے سے مشورہ کیے بغیر اپنے طور پر کوشش کی اور اپنی مخصوص حکمت عملی سے دیویکا رانی کو آمادہ کر لیا کہ وہ کلکتے میں اپنے عاشق نجم الحسن کی آغوش چھوڑ کر واپس بمبئی ٹاکیز کی آغوش میں چلی آئے، جس میں اس کے جواہر کے پنپنے کی زیادہ گنجائش تھی۔ دیویکا رانی واپس آ گئی۔ ایس مکھرجی نے اپنے جذباتی آقا ہمانشو رائے کو بھی اپنی حکمت عملی سے آمادہ کر لیا کہ وہ اسے قبول کر لیں، اور بیچارہ نجم الحسن ان عاشقوں کی فہرست میں داخل ہو گیا جن کو سیاسی، مذہبی اور سرمایہ دارانہ حکمت عملیوں نے اپنی محبوباؤں سے جدا کر دیا تھا۔ زیر تکمیل فلم سے نجم الحسن کو قینچی سے کاٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک تو دیا گیا، مگر اب یہ سوال درپیش تھا کہ عشق آشنا دیویکا رانی کے لیے سلیولائٹ کا ہیرو کون ہو؟ ہمانشو رائے ایک بے حد محنتی اور دوسروں سے الگ تھلگ رہ کر خاموشی سے اپنے کام میں شب و روز منہمک رہنے والے فلم ساز تھے۔ انہوں نے بمبئی ٹاکیز کی نیو کچھ اس طرح ڈالی تھی کہ وہ ایک باوقار درسگاہ معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بمبئی شہر سے دور مضافات میں ایک گاؤں کو جس کا نام ملاڈ ہے اپنی فلم کمپنی کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ باہر کا آدمی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ باہر کے آدمیوں کے متعلق ان کی رائے اچھی نہیں تھی۔ نجم الحسن بھی باہر کا آدمی تھا۔ یہاں پھر ایس مکھرجی نے اپنے جذباتی آقا کی مدد کی۔ ان کا سالہ اشوک کمار بی ایس سی پاس کر کے 1 برس کلکتے میں وکالت پڑھنے کے بعد بمبئی ٹاکیز کی لیبارٹری میں بغیر تنخواہ کے کام سیکھ رہا تھا۔ ناک نقشہ اچھا تھا، تھوڑا بہت گا بجا بھی لیتا تھا۔ مکھرجی نے چنانچہ برسبیل تذکرہ ہیرو کے لیے اس کا نام لیا۔ ہمانشو رائے کی ساری زندگی تجربوں سے دو چار رہی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھ لیتے ہیں۔ جرمن کیمرہ مین ورشنگ نے اشوک کا ٹیسٹ لیا۔ ہمانشو رائے نے دیکھا اور پاس کر دیا۔ جرمن فلم ڈائریکٹر زانزا ڈسٹن کی رائے ان کے برعکس تھی، مگر بمبئی ٹاکیز میں کس کی مجال کہ ہمانشو رائے کی رائے کے خلاف اظہار خیال کر سکے۔ چنانچہ اشوک کمار گانگولی، جو ان دنوں بمشکل 22 برس کا ہوگا، دیویکا رانی کا ہیرو منتخب ہو گیا۔ 1 فلم بنی، 2 فلم بنی، کئی فلم بنی، اور دیویکا رانی اور اشوک کمار کا نہ جدا ہونے والا فلمی جوڑا بن گیا۔ ان فلموں میں سے اکثر بہت کامیاب ہوئیں۔ گڑیا سی دیویکا رانی اور بڑا ہی بے ضرر اشوک کمار دونوں سلیولائٹ پر شیر و شکر ہو کر آتے تو بہت ہی پیارے لگتے۔ معصوم ادائیں، الہڑ غمزے، بڑا ہنسائی قسم کا عشق۔ لوگوں کو جو جارحانہ عشق کرنے اور دیکھنے کے شوقین تھے، یہ نرم و نازک اور لچیلا عشق بہت پسند آیا۔ خاص طور پر اس نئے فلمی جوڑے کے گرویدہ ہو گئے۔ اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کا خصوصاً ان دنوں آئیڈیل ہیرو اشوک کمار تھا، اور کالجوں کے لڑکے لمبی اور کھلی آستینوں والے بنگالی کرتے پہن کر گاتے پھرتے تھے، تو بن کی چڑیا میں بن کا پنچھی، بن بن بولوں رے۔ میں نے اشوک کے چند فلم دیکھے۔ دیویکا رانی اس کے مقابلے میں جہاں تک کردار نگاری کا تعلق ہے میلوں آگے تھی، اور ہیرو کے روپ میں اشوک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاکلیٹ کا بنا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ اس نے پرزے نکالے اور بنگال کے آدرش افیمی عشق کی پینک سے بیدار ہونے لگا۔ اشوک جب لیبارٹری کی چلمن سے باہر نکل کر نقرئی پردے پر آیا تو اس کی تنخواہ 75 روپے مقرر ہوئی۔ اشوک بہت خوش تھا۔ ان دنوں اکیلی جان کے لیے، اور وہ بھی شہر سے دور دراز گاؤں ملاڈ میں، اتنے روپے کافی تھے۔ جب اس کی تنخواہ ایک دم دگنی ہو گئی، یعنی 150 روپے ماہوار، تو وہ اور بھی زیادہ خوش تھا۔ لیکن جب 1.5 کے 2.5 مقرر ہوئے تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے مجھے اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، بائی گاڈ،
मेरी हालत अजीब व गरीब थी। 250 रुपये। मैंने कैशियर से नोट लिए तो मेरा हाथ कांपने लगा। समझ में नहीं आता था कि इतने रुपए कहाँ रखूं। मेरा घर था, एक छोटा सा क्वार्टर, एक चारपाई थी, 2-3 कुर्सियां, चारों तरफ जंगल। रात को अगर कोई चोर आ जाए, यानी अगर उसको मालूम हो जाए कि मेरे पास 250 रुपये हैं, तो क्या हो। मैं एक अजीब चक्कर में पड़ गया। चोरी डकैती से मेरी जान जाती है। घर आकर बहुत स्कीमें बनाई। आखिर ये किया कि वो नोट चारपाई के नीचे बिछी हुई दरी में छुपा दिए। सारी रात बड़े डरावने ख्वाब आते रहे। सुबह उठकर मैंने पहला काम यह किया कि वो नोट उठाकर डाक खाने में जमा करा दिए। अशोक मुझे ये बात अपने मकान पर सुना रहा था कि कलकत्ते का एक फिल्मसाज उससे मिलने आया। कॉन्ट्रैक्ट तैयार था, मगर अशोक ने उस पर दस्तखत न किए। वो 80,000 रुपये देता था और अशोक कुमार का मुतालबा पूरे 1 लाख का था। कहाँ 250 रुपये और कहाँ 1 लाख। बम्बई टॉकीज़ में अशोक के साथ साथ उसके बहनोई एस मुखर्जी ने भी तरक्की की। आदमी ज़हीन था। गिरदो पेश जो कुछ भी होता था उसका बनज़रे गैर मुताला करता था। आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर बन गया। मामूली प्रोड्यूसर नहीं, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, जिसने बम्बई टॉकीज़ के झंडे तले कई सिल्वर और गोल्डन जुबली फिल्में बनाई और मंजर निगारी में एक ख़ास स्कूल की बुनियाद डाली। राकिमुल हुरूफ इस सिन्फ में उसको अपना उस्ताद मानता है। अशोक की हरदिल अजीज़ी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। चूँकि वो बाहर बहुत ही कम निकलता था और अलग थलग रहता था, इसलिए जब लोग कहीं उसकी झलक देख पाते तो एक हंगामा बरपा हो जाता। चलती ट्रैफिक बंद हो जाती, उसके चाहने वालों के ठट लग जाते और अक्सर औकात पुलिस के डंडे के ज़ोर से उसे हुजूम की बेपनाह अकीदत से निजात दिलाना पड़ती। अशोक अपने अकीदतमंदों के वालेहाना इजहार को वसूल और बर्दाश्त करने के मामले में बहुत ही जलील वाक़ हुआ है। फ़ौरन ही चिढ़ जाता है, जैसे किसी ने गाली दी है। मैंने उससे कई दफ़ा कहा, दादा मुनी, तुम्हारी ये हरकत बड़ी वाहियात है। खुश होने के बजाय तुम नाराज़ होते हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि ये लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं? लेकिन ये बात समझने के लिए शायद उसके दिमाग में कोई ऐसा खाना ही नहीं है। मोहब्बत से वो कतन ना आशना है। ये तकसीम से पहले तक की बात है। इस अरसे में उसके अंदर क्या तब्दीलियां पैदा हुई हैं, इनके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। सैकड़ों हसीन लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आईं, मगर वो नहायत ही रूखे अंदाज में उनके साथ पेश आया। तबन वो एक ठेठ जाट है। उसके खाने पीने और रहने सहने में एक अजीब किस्म का गंवारपन है। देविका रानी ने उसे इश्क लड़ाना चाहा, मगर उसने बहुत ही गैर सन्नाना अंदाज में उसकी हौसला शिकनी की। एक और एक्ट्रेस ने जुर्रत से काम लेकर उसको अपने घर बुलाया और बड़े ही नर्मो नाजुक तरीके से उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मगर जब अशोक ने बड़े बेंडेपन से उसका दिल तोड़ा तो उस गरीब को पैंतरा बदलकर यह कहना पड़ा, मैं आपका इम्तिहान ले रही थी, आप तो मेरे भाई हैं। अशोक को उस एक्ट्रेस का जिस्म पसंद था। हर वक्त धुली धुली निखरी निखरी रहती थी। उसकी ये चीज़ भी अशोक को बहुत भाती थी। चुनांचे जब उसने कलाबाजी लगाकर उसको अपना भाई बना लिया तो अशोक को काफ़ी कोफ्त हुई। अशोक इश्क पेशा नहीं, लेकिन ताक झांक का मरज़ उसको आम मर्दों का सा है। औरतों की दावत तलब चीज़ों को बाकायदा गौर से देखता है और उनके मुतालिक अपने दोस्तों से बातें भी करता है। कभी कभार किसी औरत की जिस्मानी कुर्बत की ख्वाहिश भी महसूस करता है, मगर बकौल उसके, मंटो यार, हिम्मत नहीं पड़ती। हिम्मत के मामले में वो वाकई बहुत बूदा है, लेकिन ये बूदापन उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुबारक है। उसकी बीवी शोभा से अगर उसकी इस कमज़ोरी का जिक्र किया जाए तो यकीनन वो यही कहेगी, खुदा का शुक्र है कि गांगुली में ऐसी हिम्मत नहीं, और खुदा करे उसमें ये हिम्मत कभी पैदा ना हो। मुझे हैरत है कि उसमें ये हिम्मत और जुर्रत क्यों पैदा न हुई, जबकि सैकड़ों लड़कियों ने जुर्रत रिंदाना से काम लेकर उसको इश्क की आग में कूदने की तरगीब दी। उसकी ज़ाती डाक में बिला मुबालगा हज़ारों औरतों के इश्क व मोहब्बत से लबरेज खतूत आए होंगे, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ खतूत के इस अंबार में से उसने शायद 100 भी खुद नहीं पढ़े। ख़त आते हैं, उसका मरियल सेक्रेटरी डिसोज़ा उन्हें मज़े ले लेकर पढ़ता है और दिन ब दिन मरियल होता जाता है। तकसीम से चंद माह पहले अशोक फिल्म चंद्रशेखर के सिलसिले में कलकत्ते में था। शाहिद सोहरवर्दी उस वक्त वज़ीर आज़म बंगाल के यहाँ से 16 मिलीमीटर फिल्म देखने के बाद अपने डेरे लौट रहा था कि रास्ते में 2 खूबसूरत एंग्लो इंडियन लड़कियों ने उसकी मोटर रोकी और लिफ्ट चाही। अशोक ने चंद मिनट की यह अय्याशी तो कर ली, मगर उसे अपने नए सिगरेट केस से हाथ धोने पड़े। एक लड़की जो शोखो शंग थी, सिगरेट के साथ सिगरेट केस भी ले उड़ी। इस वाक़े के बाद अशोक ने कई बार सोचा कि उनसे रस्मी राह पैदा की जाए। बात मामूली थी, मगर उसकी हिम्मत ना पड़ी। कोल्हापुर में
गुर्ज, तलवार और ढाल किस्म की भारी भरकम हवन्नक फिल्म बन रही थी। अशोक का थोड़ा सा काम उसमें बाकी रह गया था। वहाँ से कई बुलावे आए मगर वो न गया। उसकी तबीयत इस रोल से बहुत मुतनफ़िर थी जो उसे अदा करने के लिए दिया गया था, मगर कॉन्ट्रैक्ट था। आखिर एक रोज़ उसे जाना ही पड़ा। साथ मुझे ले गया। उन दिनों मैं फिल्मिस्तान के लिए 8 दिन नामी फिल्म लिख रहा था। चूँकि ये फिल्म उसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना थी, इसलिए उसने कहा चलो यार वहाँ आराम से काम करेंगे। मगर आराम कहाँ, लोगों को फौरन मालूम हो गया कि अशोक कुमार कोल्हापुर आया है। चुनांचे उस होटल के इर्द गिर्द जहाँ हम ठहरे थे ज़ायरीन जमा होने शुरू हो गए। होटल का मालिक होशियार था। किसी न किसी बहाने वो उन लोगों को मुंतशिर कर देता, लेकिन फिर भी बास चिपकू किस्म के लोग होटल का तवाफ़ करते रहते और अपने महबूब एक्टर की ज़ियारत कर ही लेते। अपने अकीदतमंदों के साथ अशोक, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, बहुत ही अक्खड़ किस्म का सलूक करता रहा। मुझे मालूम नहीं उनका रद्द-ए-अमल क्या था, मगर बहैसियत एक नाजिर के मुझे सख्त कोफ्त होती थी। एक शाम हम दोनों सैर को निकले। अशोक कैमोफ्लाज किए था, आंखों पर चौड़ा चकला गहरे रंग का चश्मा, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में मेरा कंधा, ताकि हस्बे ज़रूरत मुझे आगे पीछे कर सके। इसी तरह एक स्टोर में पहुंचे। अशोक को कोल्हापुर के स्टूडियो के गर्दो गुबार के असरार से महफूज रहने के लिए कोई दवा खरीदना था। जब उसने स्टोर वाले से ये तलब की तो उसने सरसरी नज़र से अपने गाहक की तरफ देखा और अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन फ़ौरन ही डिलेड एक्शन बम की तरह फटा और मुड़कर अशोक से मुखातिब हुआ। आप कौन हैं? अशोक ने जवाब दिया, मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो कि मैं हूँ। स्टोर वाले ने गौर से अशोक के चश्मा ओढ़े चेहरे की तरफ देखा। आप अशोक कुमार हैं? अशोक ने बड़े दिलशिकन लहजे में कहा। अशोक कुमार कोई और होगा, चलो मंटो। यह कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और दवा खरीदे बगैर ही हम दोनों स्टोर से बाहर थे। होटल का मोड़ मुड़ने लगे तो सामने 3 मराठी लड़कियां नमूदार हुईं। बहुत साफ सुथरी, गोरी चिट्टी, माथों पर कुमकुम, बालों में वनियाँ, फूलों के गजरे, पैरों में हल्के फुल्के चप्पल। उनमें से एक, जिनके हाथ में मौसम्बियाँ थीं, अशोक को देखकर ज़ोर से कांपी। भिजी हुई आवाज़ में उसने अपनी सहेलियों से कहा, अशोक, और उसके हाथों से सारी मौसम्बियाँ सड़क पर गिर पड़ीं। अशोक ने मेरा कंधा छोड़ा और भाग गया। अशोक से मेरी पहली मुलाकात फिल्मिस्तान में हुई, जब एस मुखर्जी की पूरी टीम ने बम्बई टॉकीज़ छोड़कर अपना नया फिल्मी इदारा कायम कर लिया था। यूँ तो मैंने कई बार उसकी झलकियाँ देखी थी, मगर उससे मुफस्सल मुलाकात फिल्मिस्तान में ही हुई जब मैं वहाँ मुलाजिम हो गया। फिल्मी दुनिया की हर शख्सियत पर्दे पर कुछ और, पर्दे से दूर कुछ और होती है। अशोक को चुनांचे जब मैंने पहली मर्तबा करीब से देखा तो पर्दे के अशोक से बहुत मुख्तलिफ था। गहरा सांवला रंग, मोटे और खुरदुरे हाथ, मजबूत कसरती जिस्म, नीम गंवार लबो लहजा, उखड़ा उखड़ा गैर फितरी तकल्लुफ़। तारुफ कराया गया तो मैंने उससे कहा, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई है। अशोक ने इसके जवाब में जो कुछ कहा वो मोटे मोटे अल्फाज पर मुश्तमिल था। ऐसा लगता था जैसे उसने ये लफ्ज़ रटे हुए हैं। एक मरतबा फिल्मिस्तान में एक साहब सैर व तफरीह के लिए आए। आपने बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज में अशोक से कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि खाकसार को इससे पहले भी जनाब से शरफ़ मुलाकात हासिल हो चुका है। अशोक ने गड़मड़ लहजे में जवाब दिया, जी मुझे कभी मुकाबला नहीं हुआ। मुकाबले का काफ उसने हल्क से निकाला, लेकिन फ़ौरन ही उसको एहसास हुआ कि उसने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया है, मगर वो गोल कर गया। अशोक को उर्दू बहुत अच्छी लगती है। शुरू में उसने इस ज़बान में लिखना पढ़ना शुरू किया, मगर कायदे से आगे ना बढ़ सका। फिर भी उसको थोड़ी सी शुद्ध है, 1-2 सत्र उर्दू लिख लेता है। तकसीम के बाद जब मैं उसे छोड़कर बम्बई टॉकीज़ से चला आया तो उसने मुझे उर्दू में एक ख़त लिखा कि वापस आ जाओ, मगर अफसोस है कि मैं चंद दर चंद वजूह के बायस उसका जवाब ना दे सका। मेरी बीवी भी दूसरी औरतों की तरह अशोक कुमार की बहुत मद्दाह थी। एक दिन मैं अशोक को अपने घर ले आया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, सफ़िया आओ, अशोक कुमार आया है। सफ़िया अंदर रोटी पका रही थी। जब मैंने पै दर पै आवाज़ें दीं तो वो बाहर निकली। मैंने अशोक से उसका तारुफ कराया, ये मेरी बीवी है दादा मुनी, हाथ मिलाओ इससे। सफ़िया और अशोक दोनों झेंप गए। मैंने अशोक का हाथ पकड़ लिया। हाथ मिलाओ दादा मुनी, शर्माते क्या हो? मजबूरन उसे हाथ मिलाना पड़ा। इत्तेफाक से उस रोज़ कीमे की रोटियां तैयार की जा रही थीं। अशोक खा के आया था, मगर जब खाने पर बैठा तो 3 हड़प कर गया। यह अजीब बात है कि बम्बई में इसके बाद जब कभी हमारे यहाँ कीमे की रोटियां तैयार होती,
اشوک کسی نہ کسی طرح آن موجود ہوتا۔ اس کی توجہ میں کر سکتا ہوں نہ اشوک، دانے دانے پر مہر والا ہی قصہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ابھی ابھی اشوک کو دادا منی کہا ہے، بنگلہ میں اس کا مطلب ہے بڑا بھائی۔ اشوک سے جب میرے مراسم بڑھ گئے تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے دادا منی کہا کروں۔ میں نے اس سے کہا تم بڑے کیسے ہوئے، حساب کر لو، میں عمر میں تم سے بڑا ہوں۔ حساب کیا گیا تو وہ مجھ سے عمر میں 2 ماہ اور کچھ دن بڑا نکلا۔ چنانچہ اشوک اور مسٹر گانگولی کے بجائے مجھے دادا منی کہنا پڑا۔ یہ مجھے پسند بھی تھا کیونکہ اس میں بنگالیوں کی محبوب مٹھائی رسگلے کی مٹھاس اور گولائی تھی۔ وہ مجھے پہلے مسٹر منٹو کہتا تھا، جب اس سے دادا منی کہنے کا معاہدہ ہوا تو وہ مجھے صرف منٹو کہنے لگا، حالانکہ مجھے یہ ناپسند تھا۔ پردے پر وہ مجھے چاکلیٹ ہیرو معلوم ہوتا تھا، مگر جب میں نے اس کو سلیولائٹ کے خول سے باہر دیکھا تو وہ ایک کثرتی آدمی تھا۔ اس کے مکے میں اتنی قوت تھی کہ دروازے کی لکڑی میں شگاف پڑ جاتا تھا۔ ہر روز گھر پر باکسنگ کی مشق کرتا تھا، شکار کھیلنے کا شوقین تھا، سخت سے سخت کام کر سکتا تھا۔ افسوس مجھے صرف اس بات کا ہوا کہ اسے آرائش کا قطعاً ذوق نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اس کا گھر دلکش سے دلکش ساز و سامان سے آراستہ ہوتا، مگر اس طرف وہ کبھی توجہ دیتا ہی نہیں تھا، اور اگر دیتا تھا تو اس کے نتائج غیر صنعانہ ہوتے تھے۔ برش اٹھا کر خود ہی سارے فرنیچر پر گہرا نیلا پینٹ تھوپ دیتا، یا کسی صوفے کی پشت توڑ کر اسے دیوان کی بھونڈی شکل میں تبدیل کر دیا۔ برش اٹھا کر خود ہی سارے فرنیچر پر گہرا نیلا پینٹ تھوپ دیا، یا کسی صوفے کی پشت توڑ کر اسے دیوان کی بھونڈی شکل میں تبدیل کر دیا۔ مکان سمندر کے غلیظ کنارے پر ہے، نمکین پانی کے چھینٹے باہر کھڑکیوں کی سلاخوں کو چاٹ رہے ہیں، جگہ جگہ لوہے کے کام پر زنگ کی پپڑیاں جمع ہیں، ان سے بڑی اداسی پھیلانے والی بو آ رہی ہے، مگر اشوک اس سے قطعاً غافل ہے۔ ریفریجریٹر باہر کوریڈور میں پڑا جھک مار رہا ہے، اس کے ساتھ لگ کر اس کا گرانڈیل ایلسیشین کتا سو رہا ہے۔ پاس کمرے میں بچے ادھم مچا رہے ہیں اور اشوک غسل خانے کے اندر پاٹ پر بیٹھا دیواروں پر حساب لگا کر دیکھ رہا ہے کہ ریس میں کون سا گھوڑا 1 آئے گا، یا مکالموں کا پرچہ ہاتھ میں لیے ان کی ادائیگی سوچ رہا ہے۔ اشوک کو فراست الید یعنی پامسٹری اور علم نجوم سے خاص شغف ہے۔ مؤخر الذکر علم اس نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، متعدد کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ فرصت کے اوقات میں وہ شغل کے طور پر اپنے دوستوں کی جنم پتریاں دیکھا کرتا ہے۔ میرے ستاروں کا مطالعہ کر کے اس نے ایک دن مجھ سے سرسری طور پر پوچھا، تم شادی شدہ ہو؟ میں نے اس سے کہا، تمہیں معلوم نہیں؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، جانتا ہوں، لیکن دیکھو منٹو، ایک بات بتاؤ۔ نہیں، تمہارے تو ابھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، جن لوگوں کے ستاروں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے ان کی پہلی اولاد لڑکا ہوتی ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہتی۔ اشوک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا لڑکا 1 سال کا ہو کر مر گیا تھا۔ اشوک نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس کا پہلا بچہ جو کہ لڑکا تھا مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہارے اور میرے ستاروں کی پوزیشن قریب قریب ایک جیسی ہے، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں کے ستاروں کی پوزیشن ایسی ہو ان کے ہاں پہلی اولاد لڑکا نہ ہو اور وہ نہ مرے۔ اشوک کو علم نجوم کی صحت پر پورا یقین ہے، بشرطے کہ حساب درست ہو۔ وہ کہا کرتا ہے، جس طرح ایک پائی کی کمی بیشی حساب میں بہت بڑی گڑبڑ پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ستاروں کے حساب میں معمولی سی غلطی ہمیں کہیں کی کہیں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وثوق کے ساتھ کوئی نتیجہ قائم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سے سہو ہو گیا ہو۔ ریس کے گھوڑوں کے ٹپ حاصل کرنے میں بھی عام طور پر اشوک اسی علم سے مدد لیتا ہے۔ گھنٹوں باتھ روم میں بیٹھا حساب لگاتا رہتا ہے، مگر پوری ریس میں 100 روپے سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھیلا، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ ہمیشہ جیتا ہے۔ 100 کے 110 ہو گئے، 100 کے 100 ہی رہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے 100 میں سے ایک پائی کم ہوئی ہو۔ وہ ریس جیتنے کے لیے نہیں، محض تفریح کے لیے کھیلتا ہے۔ اس کی حسین و جمیل بیوی شوبھا، 3 بچوں کی ماں، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ممبرز انکلوجر میں داخل ہوتے ہی وہ ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھ جاتا ہے۔ ریس شروع ہونے سے چند منٹ پہلے اپنی بیوی کو روپے دیتا ہے کہ فلاں نمبر کے ٹکٹ لے آؤ۔ جب ریس ختم ہوتی ہے تو اس کی بیوی ہی کھڑکی پر جا کر جیتنے والے ٹکٹوں کے روپے وصول کرتی ہے۔ شوبھا گھریلو عورت ہے، تعلیم واجبی ہے۔ اشوک کہا کرتا ہے کہ ان پڑھ ہے، مگر صرف ازراہ مذاق۔ اس کی ازدواجی زندگی بہت کامیاب ہے۔ شوبھا اتنی دولت ہونے کے باوجود گھر کے کام کاج میں مشغول رہتی ہے،
ٹھیٹھ بنگالیوں کی طرح سوتی دھوتی پہنے اور اس کے پلو کے ایک کونے میں چابیوں کا یہ بڑا گچھا اڑ سے وہ مجھے ہمیشہ اپنے گھر میں مصروف کار نظر آئی۔ شام کو جب کبھی وسکی کا ایک دور چلتا تو گزک کی چیزیں شوبھا اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھی، کبھی نمکین پارے، کبھی بھنی ہوئی دال، کبھی آلوؤں کے قتلے۔ میں ذرا زیادہ پینے کا عادی تھا، اس لیے شوبھا اشوک سے کہتی تھی، دیکھو گانگولی، مسٹر منٹو کو زیادتی مت دینا، مسز منٹو ہم کو بولیں گی۔ مسز منٹو اور مسز گانگولی دونوں سہیلیاں تھیں، ان سے ہم دونوں بہت کام نکالتے تھے۔ جنگ کے باعث بڑے اچھے سگریٹ قریب ناپید تھے، جتنے بھی باہر سے آتے تھے سب کے سب بلیک مارکیٹ میں چلے جاتے تھے۔ یوں تو ہم عام طور پر اس بلیک مارکیٹ ہی سے اپنے لیے سگریٹ حاصل کرتے تھے، مگر جب کسی وسیلے سے صحیح قیمت پر کوئی چیز مل جاتی تو ہم عجیب و غریب مسرت محسوس کرتے۔ مسز گانگولی جب شاپنگ کرنے نکلتی تو میری بیوی صفیہ کو کبھی کبھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ قریب ہر بڑے دکاندار کو معلوم تھا کہ مسز گانگولی مشہور ایکٹر اشوک کمار کی بیوی ہے، چنانچہ اس کے طلب کرنے پر بلیک مارکیٹ کی تاریک تہوں میں چھپائی ہوئی چیزیں باہر نکل آتی تھیں۔ یوں بھی بمبئی کے مرد عورتوں کے معاملے میں کافی نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ بینک سے روپیہ نکلوانا ہو، کوئی رجسٹری کرانا ہو، سینما یا ریل گاڑی کے ٹکٹ لینا ہو، مرد پڑا 1.5 گھنٹہ سوکھتا رہے گا، لیکن اس کے مقابلے میں عورت کو 1 منٹ بھی انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ اشوک نے اپنی شہرت اور ہر دل عزیزی سے شاید ہی فائدہ اٹھایا، مگر دوسرے بعض اوقات اس کے علم کے بغیر اس کے ذریعے سے اپنا الو سیدھا کر لیتے تھے۔ راجہ مہدی علی خان نے ایک دفعہ بڑے ہی دلچسپ طریقے سے اپنا الو سیدھا کیا۔ راجہ فلمستان میں ملازم تھا، میں فلمستان چھوڑ کر ولی صاحب کے لیے ایک کہانی لکھ رہا تھا۔ ایک روز مجھے ٹیلی فون پر اشوک کے سیکرٹری نے بتایا کہ راجہ مہدی علی خان بیمار ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جناب کی بہت بری حالت ہے، گلا اس قدر خراب ہے کہ آواز ہی نہیں نکلتی، نقاہت کا یہ عالم ہے کہ سہارا لے کر بھی اٹھا نہیں جاتا، اور آپ نمکین پانی کے غراروں اور اورینٹل بام کی مالش سے اپنا مرض دور کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ مجھے شبہ سا ہوا کہیں ڈپتھیریا نہ ہو، چنانچہ میں نے انہیں فوراً موٹر میں لادا اور اشوک کو ٹیلی فون کیا۔ اس نے مجھے اپنے ایک واقف ڈاکٹر کا نام بتایا کہ وہاں لے جاؤ۔ میں راجہ صاحب کو وہاں لے گیا۔ تشخیص کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی وہی موذی مرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق میں نے فوراً ہی متعدی امراض کے ہسپتال میں ان کو داخل کرا دیا، ٹیکے وغیرہ دیے گئے۔ دوسرے روز صبح میں نے اشوک کو ٹیلی فون پر راجہ کے مرض کی نوعیت بتائی۔ جب اس نے کوئی تشویش ظاہر نہ کی تو مجھے غصہ آ گیا کہ تم کیسے انسان ہو، ایک آدمی ایسے خوفناک مرض میں مبتلا ہے، بیچارے کا یہاں کوئی پرسان حال بھی نہیں اور تم کوئی دلچسپی نہیں لے رہے۔ اشوک نے جواباً صرف اس قدر کہا، آج شام کو چلیں گے اس کے پاس۔ ٹیلی فون بند کر کے میں ہسپتال پہنچا اور دیکھا کہ راجہ کی حالت پہلے کی نسبت کسی قدر بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے جو ٹیکے کہے تھے وہ میں لے آیا تھا، یہ اس کے حوالے کر کے اور دم دلاسا دے کر میں اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو اشوک نے مجھے ولی کے دفتر میں پکڑ لیا۔ میں ناراض تھا مگر اس نے مجھے منا لیا۔ موٹر میں ہسپتال پہنچے۔ اشوک نے راجہ سے معذرت طلب کی کہ وہ بے حد مصروف تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، اس کے بعد اشوک مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے روز ہسپتال پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، راجہ بنا بیٹھا ہے، بستر کی چادر اجلی، تکیے کا غلاف اجلا، سگریٹ کی ڈبیا، پان، سرانے کی ونڈو سل پر پھول دان، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، اسپتال کا صاف ستھرا جوڑا پہنے بڑے عیاشانہ طور پر اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، کیوں راجہ، یہ سب کیا؟ راجہ مسکرایا، اس کی یہ بڑی بڑی مونچھیں تھرائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی اور دیکھنا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ عیاشی کے سامان۔ کچھ روز اور میں یہاں رہا تو تم دیکھو گے کہ پاس والے کمرے میں میری حرم سرائے ہوگی۔ خدا جیتا رکھے میرے اشوک کمار کو، بتاؤ وہ کیوں نہیں آیا؟ تھوڑی دیر کے بعد راجہ نے بتایا کہ وہ سب کچھ اشوک کا نور ظہور ہے۔ ہسپتال والوں کو پتہ چل گیا کہ اشوک اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا، چنانچہ ہر چھوٹا بڑا راجہ کے پاس آیا۔ ہر ایک نے اس سے ایک ہی قسم کے متعدد سوال کیے، کیا اشوک واقعی اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا؟ اشوک سے اس کے کیا تعلقات ہیں؟ کیا وہ پھر آئے گا؟ کب اور کس وقت آئے گا؟ راجہ نے ان کو بتایا کہ اشوک اس کا بہت ہی گہرا دوست ہے، اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ وہ اسپتال میں اس کے ساتھ ہی رہنے کو تیار تھا، مگر ڈاکٹر نہ مانے، صبح شام آتا، مگر کانٹریکٹ کچھ ایسے ہیں کہ مجبور ہے، آج شام کو ضرور آئے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیراتی اسپتال کے خیراتی کمرے میں اس کو ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔
وقت ختم ہونے پر میں جانے ہی والا تھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ لڑکیوں کا ایک گروہ کمرے میں داخل ہوا۔ راجہ مسکرایا۔ خواجہ، حرم سرائے کے لیے یہ 7 والا کمرہ میرا خیال ہے چھوٹا رہے گا۔ اشوک بہت اچھا ایکٹر ہے، مگر وہ صرف اپنی جان پہچان کے بے تکلف لوگوں کے ساتھ مل کر ہی پوری دل جمعی سے کام کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فلموں میں اس کا کام اطمینان بخش نہیں ہے جو اس کی ٹیم نے نہیں بنائے۔ اپنے لوگوں میں ہو تو وہ کھل کر کام کر سکتا ہے، ٹیکنیشینوں کو مشورے دیتا ہے، ان کے مشورے قبول کرتا ہے، اپنی ایکٹنگ کے متعلق لوگوں سے استفسار کرتا ہے، ایک سین کو مختلف شکلوں میں ادا کر کے خود پرکھتا ہے اور دوسروں کی رائے لیتا ہے۔ اس فضا سے اگر کوئی اسے باہر لے جاتا ہے تو وہ بہت الجھن محسوس کرتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے اور بمبئی ٹاکیز جیسے باذوق فلمی ادارے کے ساتھ کئی برسوں تک منسلک رہنے کی وجہ سے اشوک کو فلمی صنعت کے قریب ہر شعبے سے واقفیت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کیمرے کی باریکیاں جانتا ہے، لیبوریٹری کے تمام پیچیدہ مسائل سمجھتا ہے، ایڈیٹنگ کا عملی تجربہ رکھتا ہے اور ڈائریکشن کی گہرائیوں کا بھی مطالعہ کر چکا ہے۔ چنانچہ فلمستان میں جب اسے رائے بہادر چنی لال نے ایک فلم پروڈیوس کرنے کے لیے کہا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ ان دنوں فلمستان کا پروپیگنڈائم شکاری مکمل ہو چکا تھا، اس لیے میں کئی مہینوں لگاتار محنت کے بعد گھر میں چھٹیوں کے مزے اڑا رہا تھا۔ ایک دن ساوک واچا آئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے، سعادت ایک کہانی لکھ دو گانگولی کے لیے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ ساوک کا کیا مطلب ہے۔ میں فلمستان کا ملازم تھا اور میرا کام ہی کہانیاں لکھنا تھا۔ گانگولی کے لیے کہانی لکھوانے کے لیے ساوک کی سفارش کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے وہاں فلمستان کا کوئی ذمہ دار رکن بھی کہتا، میں کہانی لکھنا شروع کر دیتا۔ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اشوک چونکہ فلم خود پروڈیوس کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی خواہش ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق کوئی نہایت ہی اچھوتی کہانی لکھوں۔ وہ خود میرے پاس اس لیے آیا کہ وہ دوسروں سے کئی کہانیاں سن چکا تھا۔ بہرحال ساوک کے ساتھ وقت مقرر ہوا اور ہم سب ساوک ہی کے صاف ستھرے فلیٹ میں جمع ہوئے۔ اشوک کو کیسی کہانی چاہیے تھی یہ خود اس کو معلوم نہیں تھا۔ بس منٹو ایسی کہانی ہو کہ مزہ آ جائے، اتنا خیال رکھو کہ یہ میرا پہلا فلم ہوگا۔ ہم سب نے مل کر گھنٹوں مغز پاشی کی مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ان دنوں آغا خان کی ڈائمنڈ جبلی ہونے والی تھی، جس کے لیے ساوک کے فلیٹ کی پرلی طرف بریبون اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا پنڈال تعمیر کیا جا رہا تھا۔ میں نے اسے انسپریشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ساوک کے سیٹنگ روم میں صنم تراشی کا ایک نہایت ہی عمدہ نمونہ تھا، اس کو بھی دماغ میں گھمایا پھرایا، اپنے پرانے کارناموں پر نظر ڈالی مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دن بھر کی سعی ناکام کی کوف دور کرنے کے لیے شام کو باہر ٹیرس پر برانڈی کا دور شروع ہوا۔ شراب کے انتخاب میں ساوک واچا بہت ہی عمدہ ذوق کا مالک ہے۔ برانڈی چنانچہ ذائقے اور قوام کی بہت ہی اچھی تھی۔ حلق سے اترتے ہی لطف آ گیا۔ سامنے چرچ گیٹ اسٹیشن تھا، نیچے بازار میں خوب چہل پہل تھی۔ ادھر بازار کے اختتام پر سمندر اوندھے منہ لیٹا سستا رہا تھا۔ بڑی قیمتی کاریں سڑک کی چمکیلی سطح پر تیر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ناپتا ہوا سڑکیں کوٹنے والا انجن نمودار ہوا۔ میں نے ایسے ہی سوچا، خدا معلوم کہاں سے یہ خیال میرے دماغ میں آن ٹپکا کہ اگر اس ٹیرس سے کوئی خوبصورت لڑکی ایک رقعہ گرائے اس نیت سے کہ وہ جس کے ہاتھ لگے گا وہ اس سے شادی کرے گی تو کیا ہو سکتا ہے کہ رقعہ کسی پیکارڈ موٹر میں جا گرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اڑتا اڑتا سڑکیں کوٹنے والے انجن کے ڈرائیور کے پاس جا پہنچے۔ ہو سکنے کا یہ سلسلہ کتنا دراز تھا اور کتنا دلچسپ۔ میں نے اس کا ذکر اشوک اور ساوک سے کیا، ان کو مزہ آ گیا اور مزہ لینے کی خاطر ہم نے برانڈی کا ایک اور دور چلایا اور بے لگام خیال آرائیاں شروع کر دیں۔ جب محفل برخاست ہوئی تو طے پایا کہ کہانی کی بنیادیں اسی خیال پر استوار کی جائیں۔ کہانی تیار ہو گئی مگر اس کی شکل کچھ اور ہی تھی۔ حسینہ کا لکھا ہوا رقعہ رہا، نہ سڑکیں کوٹنے والا انجن۔ پہلے خیال تھا کہ ٹریجڈی ہونی چاہیے مگر اشوک چاہتا تھا کہ کامیڈی ہو، اور وہ بھی بہت ہی تیز رفتار۔ چنانچہ دماغ کی ساری قوتیں اسی طرف صرف ہونے لگیں۔ کہانی مکمل ہو گئی تو اشوک کو پسند آئی۔ شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اب فلم کا ایک ایک فریم اشوک کی ہدایات کے ماتحت تیار ہونے لگا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 8 دن تمام و کمال اشوک کی ڈائریکشن کا نتیجہ تھی کہ پردے پر ڈائریکٹر کا نام DN پائی تھا، جس نے اس فلم کا 1 انچ بھی ڈائریکٹ نہیں کیا تھا۔ بمبئی ٹاکیز میں فلم ڈائریکٹر کو بہت کم اہمیت دی جاتی تھی، سب مل کر کام کرتے تھے۔ جب فلم نمائش کے لیے پیش ہوتا تھا تو ایک کارکن کا نام بطور ڈائریکٹر کے پیش کر دیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ کار فلمستان میں بھی رائج تھا۔
ڈی این پائی ایڈیٹر تھا اور اپنے کام میں بہت ہوشیار، چنانچہ متفقہ طور پر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ بحیثیت ڈائریکٹر کے اس کا نام فلم کے کریڈٹ ٹائٹلز میں پیش کیا جائے۔ اشوک جتنا اچھا اداکار ہے اتنا ہی اچھا ہدایت کار بھی ہے، اس کا علم مجھے 8 دن کی شوٹنگ کے دوران میں ہوا۔ معمولی سے معمولی منظر پر بھی وہ بہت محنت کرتا تھا۔ شوٹنگ سے 1 روز پہلے وہ مجھ سے نظر ثانی کیا ہوا سین لیتا اور غسل خانے میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کی نوک پلک پر غور کرتا رہتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ باتھ روم کے علاوہ اور کسی جگہ وہ پوری توجہ سے فکر طلب امور پر غور نہیں کر سکتا۔ اس فلم میں 4 نئے آدمی بطور ایکٹر پیش ہوئے: راجہ مہدی علی خان، اپیندر ناتھ اشک، محسن عبداللہ، پراسرار نینا کے سابق شوہر، اور راقم الحروف۔ طے یہ ہوا کہ ایس مکھرجی کو ایک رول دیا جائے گا، مگر وقت آنے پر وہ اپنی بات سے پھر گئے، اس لیے کہ ان کے فلم چل رہے نوجوان میں کیمرے کی دہشت کے باعث میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مکھرجی کو بہانہ ہاتھ آیا، اصل میں وہ خود کیمرے سے خوفزدہ تھے۔ ان کا رول ایک شیل شاکڈ فوجی کا تھا، اس لیے لباس وغیرہ سب تیار تھے۔ جب مکھرجی نے انکار کیا تو اشوک بہت سٹپٹایا کہ ان کی جگہ اور کسے منتخب کرے۔ کئی دن شوٹنگ بند رہی۔ رائے بہادر چنی لال جب لال پیلے ہونے لگے تو اشوک میرے پاس آیا۔ میں چند مناظر کو دوبارہ لکھ رہا تھا۔ اس نے میز پر سے میرے کاغذ اٹھا کر ایک طرف رکھے اور کہا، چلو منٹو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے نئے گیت کی دھن سنوانے لے جا رہا ہے، مگر وہ مجھے سیٹ پر لے گیا اور کہنے لگا، پاگل کا پارٹ تم کرو گے۔ مجھے معلوم تھا کہ مکھرجی انکار کر چکا ہے اور اشوک کو اس خاص رول کے لیے کوئی آدمی نہیں مل رہا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کہے گا کہ میں یہ رول ادا کروں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، پاگل ہوئے ہو؟ اشوک سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں منٹو، تمہیں یہ رول لینا ہی پڑے گا۔ راجہ مہدی علی خان اور اپیندر ناتھ اشک نے بھی اصرار کیا۔ راجہ نے کہا، تم نے مجھ کو اشوک کا بہنوئی بنا دیا، حالانکہ میں شریف آدمی ہرگز اس کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ میں اشوک کی عزت کرتا ہوں۔ تم پاگل بن جاؤ گے تو کون سی آفت آ جائے گی؟ اس پر مذاق شروع ہو گیا اور مذاق میں سعادت حسن منٹو پاگل فلائٹ لیفٹیننٹ کرپا رام بن گیا۔ کیمرے کے سامنے میری جو حالت ہوئی اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ فلم تیار ہو کر نمائش کے لیے پیش ہوئی تو کامیاب ثابت ہوئی۔ ناقدین نے اسے بہترین کامیڈین قرار دیا۔ میں اور اشوک خاص طور پر بہت ہی مسرور تھے اور ہمارا ارادہ تھا کہ اب کی کوئی بالکل نئے ٹائپ کی فلم بنائیں گے، مگر قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ ساوک واچا 8 دن کی شوٹنگ کے آغاز ہی میں اپنی والدہ کے علاج کے سلسلے میں لندن چلا گیا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو فلمی صنعت میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ کئی اداروں کے دیوالے پٹ گئے تھے۔ بمبئی ٹاکیز کی نہایت ابتر حالت تھی۔ ہمانشو رائے آجہانی کے بعد دیویکا رانی چند برسوں کی عدت کے بعد روس کے ایک جلا وطن نواب کے آرٹسٹ لڑکے رورک سے رشتہ ازدواج قائم کر کے فلمی دنیا تیاگ چکی تھی۔ دیویکا رانی کے بعد بمبئی ٹاکیز پر کئی بیرونی حملہ آوروں نے قبضہ کیا، مگر اس کی حالت نہ سدھار سکے۔ آخر ساوک واچا لندن سے واپس آئے اور جرأت رندانہ سے کام لے کر بمبئی ٹاکیز کی عنان حکومت اشوک کی مدد سے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اشوک کو فلمستان چھوڑنا پڑا۔ اس دوران میں لاہور سے مسٹر موتی بی گڈوانی نے تار کے ذریعے سے 1000 روپیہ ماہوار کی آفر دی۔ میں چلا گیا ہوتا، مگر مجھے ساوک کا انتظار تھا۔ جب اشوک اور وہ دونوں بمبئی ٹاکیز میں اکٹھے ہوئے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کے لیے انگریز رف کاپیوں پر نقشے بنا رہا تھا۔ بھس میں چنگی ڈال یہ بی جمالو الگ کھڑی ہو کر تماشا دیکھنے کے لیے جگہ بنا رہی تھی۔ میں نے جب بمبئی ٹاکیز میں قدم رکھا تو ہندو مسلم فسادات شروع تھے۔ جس طرح کرکٹ کے میچوں میں وکٹیں اڑتی ہیں، باؤنڈریاں لگتی ہیں، اس طرح ان فسادوں میں لوگوں کے سر اڑتے تھے اور بڑی بڑی آگیں لگتی تھیں۔ ساوک واچا نے بمبئی ٹاکیز کی ابتر حالت کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد جب انتظام سنبھالا تو اسے بہت سی مشکلیں درپیش آئیں۔ غیر ضروری عنصر کو جو مذہب کے لحاظ سے ہندو تھا نکال باہر کیا تو کافی گڑبڑ ہوئی، مگر جب اس کی جگہ پر کی گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کلیدی آسامیاں سب مسلمانوں کے پاس ہیں۔ میں تھا، شاہد لطیف تھا، عصمت چغتائی تھی، کمال امروہی تھا، حسرت لکھنوی تھا، نذیر اجمیری، ناظم پانی پتی اور میوزک ڈائریکٹر غلام حیدر تھا۔ یہ سب جمع ہوئے تو ہندو کارکنوں میں ساوک واچا اور اشوک کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ میں نے اشوک سے اس کا ذکر کیا تو ہنسنے لگا۔ میں واچا سے کہہ دوں گا کہ وہ ایک ڈانٹ پلا دے۔ ڈانٹ بتائی گئی تو اس کا اثر الٹا ہوا۔ واچا کو گمنام خط موصول ہونے لگے کہ اگر اس نے اپنے اسٹوڈیو سے مسلمانوں کو باہر نہ نکالا
تو اس کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ خط واچا پڑھتا تو آگ بگولا ہو جاتا۔ سالے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں غلطی پر ہوں، میں غلطی پر ہوں، میں غلطی پر ہوں تو ان کے بابا کا کیا جاتا ہے؟ آگ لگائیں تو میں ان سب کو اس پر جھونک دوں گا۔ اشوک کا دل و دماغ فرقہ وارانہ تعصب سے بالکل پاک ہے۔ وہ کبھی ان خطوط پر سوچ ہی نہیں سکتا تھا جن پر آگ لگانے کی دھمکیاں دینے والے سوچتے تھے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتا، منٹو یہ سب دیوانگی ہے، آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ مگر آہستہ آہستہ دور ہونے کے بجائے یہ دیوانگی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور میں خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہ اشوک اور واچا میرے دوست تھے۔ وہ مجھ سے مشورے لیتے تھے، اس لیے کہ ان کو میرے خلوص پر بھروسہ تھا، لیکن میرا یہ خلوص میرے اندر سکڑ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا اگر بمبئی ٹاکیز کو کچھ ہو گیا تو میں اشوک اور واچا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ فسادات زوروں پر تھے۔ ایک دن میں اور اشوک بمبئی ٹاکیز سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں اس کے گھر دیر تک بیٹھے رہے۔ شام کو اس نے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑاؤں۔ شارٹ کٹ کی خاطر وہ موٹر کو ایک خالص اسلامی محلے میں لے گیا۔ سامنے سے ایک بارات آ رہی تھی۔ جب میں نے بینڈ کی آواز سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک دم اشوک کا ہاتھ پکڑ کر میں چلایا، دادا منی یہ تم کدھر آ نکلے؟ اشوک میرا مطلب سمجھ گیا۔ مسکرا کر اس نے کہا، کوئی فکر نہ کرو۔ میں کیوں کر فکر نہ کرتا؟ موٹر ایسے اسلامی محلے میں تھی جہاں کسی ہندو کا گزر ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور اشوک کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا کہ وہ ہندو ہے، ایک بہت بڑا ہندو جس کا قتل مارکا خیز ہوتا۔ مجھے عربی زبان میں کوئی دعا یاد نہیں تھی، قرآن کی کوئی موضوع و مناسب آیت بھی نہیں آتی تھی۔ دل ہی دل میں اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہا تھا اور دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی زبان میں بے جوڑ سی دعا مانگ رہا تھا کہ اے خدا مجھے سرخرو رکھیو، ایسا نہ ہو کوئی مسلمان اشوک کو مار دے اور میں ساری عمر اس کا خون اپنی گردن پر محسوس کرتا رہوں۔ یہ گردن قوم کی نہیں، میری اپنی گردن تھی، مگر یہ ایسی ذلیل حرکت کے لیے دوسری قوم کے سامنے ندامت کی وجہ سے جھکنا نہیں چاہتی۔ جب موٹر بارات کے جلوس کے پاس پہنچی تو لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، اشوک کمار، اشوک کمار۔ میں بالکل یخ ہو گیا۔ اشوک اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے خاموش تھا۔ میں خوف و ہراس کی یک بستگی سے نکل کر ہجوم سے یہ کہنے والا تھا کہ دیکھو ہوش کرو، میں مسلمان ہوں، یہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا ہے، کہ دونوں نوجوانوں نے آگے بڑھ کر بڑے آرام سے کہا، اشوک بھائی آگے راستہ نہیں ملے گا، ادھر باجو کی گلی سے چلے جاؤ۔ اشوک بھائی؟ اشوک ان کا بھائی تھا اور میں کون تھا؟ میں نے دفتن اپنے لباس کی طرف دیکھا جو کھادی کا تھا۔ معلوم نہیں انہوں نے مجھے کیا سمجھا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اشوک کی موجودگی میں مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ موٹر جب اس اسلامی محلے سے نکلی تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اشوک ہنسا، تم خام خواہ گھبرا گئے، آرٹسٹوں کو یہ لوگ کچھ نہیں کہا کرتے۔ چند روز بعد بمبئی ٹاکیز میں نذیر اجمیری کی کہانی جو مجبور کے نام سے فلم بند ہوئی، پر میں نے جب کڑی نکتہ چینی کی اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہیں تو نذیر اجمیری نے اشوک اور واچا سے کہا، منٹو کو آپ ایسے مباحثوں کے دوران میں نہ بٹھایا کریں، وہ چونکہ خود افسانہ نویس ہے اس لیے متعصب ہے۔ میں نے بہت غور کیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر میں نے اپنے آپ سے کہا، منٹو بھائی آگے راستہ نہیں ملے گا، موٹر روک لو، ادھر باجو کے گلی سے چلے جاؤ۔ اور میں چپ چاپ باجو کی گلی سے پاکستان چلا آیا، جہاں میرے افسانے ٹھنڈا گوشت پر مقدمہ چلایا گیا۔